الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا وزير له وحده لا مثل له وحده لا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیزیں بھی انسانوں کو بینیفٹس دیتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں، ان کو پھر فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ہم اس کو زمین کے اندر ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ As for that which benefits the people, it remains on the earth۔ دیکھو کہ جیسے دریا ہیں، سمندر ہیں، نہریں ہیں اور بارش ہے، پانی ہے، فائدہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر رکھ دیا۔ اور اس طرح آگ ہے، اس سے انسان جو ہے لوہے کو پگھلاتے ہیں، سونے کو، اور بہت سارے اس سے فائدے کھانے پکانے میں لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں رکھ دیا ہے اس کو ٹھہرنے کے لیے۔ اٹ ریمینز آن دا ارتھ۔ اسی طرح جو انسان بھی دوسرے انسانوں کو فائدہ دے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھو کہ ان انسانوں کے نام کو بھی دنیا کے اندر رکھ دیتے ہیں، کہ جس طرح انبیاء و مرسلین، پرافٹس اینڈ میسنجرز، اور آپ دیکھیں صحابہ و تابعین، آج بھی ان کے نام انبیاء رسل کے اور صحابہ و تابعین کے اور اولیاء صالحین کے آج بھی نام دنیا کے اندر ہیں۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی دوسروں کو فائدہ دے گا تو اس کا ہم جو ہے اس کو دنیا کے اندر ٹھہرائے رکھیں گے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نقصان دیا، دیکھو ان کے نام باقی نہیں رہتے۔ کہ فرعون کے پاس کتنی بڑی حکومت تھی، لیکن آج کوئی فرعون کا نام نہیں رکھتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ہی کلوک تھا، ایک ہی جبہ تھا جس کو وہ پہنتے تھے، تو لیکن آج بھی موسیٰ علیہ السلام کا نام باقی ہے، ہارون علیہ السلام کا نام باقی ہے۔ لیکن حامان کتنا بڑا اس کا وزیر تھا، قارون کتنا بڑا امیر تھا، لیکن آج ان کے نام دنیا میں نہیں ہیں۔ لیکن جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کے انسانوں کو فائدہ دیا، ان کا نام اللہ تعالیٰ دنیا میں باقی رکھتے ہیں۔ ہم نے اس لیے نہیں کچھ کرنا، لیکن میں ویسے ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورہ نمل، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو فائدے کی بات کی کہ چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے اپنے پاؤں کے نیچے آپ کو مسل دے اور ان کو پتہ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کرنے کی وجہ سے
دوسری چونٹیوں کو، اینٹس کو بینیفٹ دینے کی وجہ سے دیکھیں کہ اس کے نام پہ ایک سورت کا نام رکھ دیا. تو ایک ٹائنی کریشن جب دوسرے کو بینیفٹ دے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا اکرام کیا. تو آپ جو اشرف المخلوقات ہیں، دا بیسٹ کریشن ہیں، اگر آپ کسی کو فائدہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا نام کتنا جو ہے اچھے الفاظ میں دنیا میں رکھے گا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من الناس من ينفع الناس، دا بیسٹ امنگ دا مین کائنڈ دا ون ہو از مور بینیفیشل فار ادر مین کائنڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے زیادہ نفع دینے والا ہے، دوسروں کو زیادہ بینیفٹ دینے والا ہے. اپنے لیے تو ہر کوئی جو ہے جیتا ہے، اصل مزہ تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کے فائدے کے لیے جئیں. سورج ہے نا، اس کو اپنی روشنی نہیں چاہیے، لیکن اس کی روشنی سے دیکھو کہ کراپس بڑھ رہی ہیں، کراپس جو ہے بن رہی ہیں، پھل اور پھول جو ہے وہ رائپ ہو رہے ہیں اور پک رہے ہیں. اسی طرح دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے انسانوں کو فائدہ ہے، جانوروں کو فائدہ ہے، پودوں کو فائدہ ہے، ٹریز کو فائدہ ہے. تو اسی طرح وہ دوسروں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَيَمْكُثْ فِي الْأَرْضِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ اٹ ریمین آن دا ارتھ. تو اسی طرح اگر ہم بھی فائدہ مند بنیں گے دوسروں کے لیے. اور یہ کیا فرمایا؟ خیر من الناس من ينفع الناس، دا بیسٹ امنگ یو ون who is more beneficial for other mankind. یہ نہیں کہا کہ for other Muslim، جو کہ ساری انٹائر جتنے بھی mankind ہیں ان کے لیے جو اچھا ہے. اور اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، creation is dependence of Allah subhanahu wa ta'ala. Creatures are dependents of Allah subhanahu wa ta'ala. فَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala amongst the creature is man ahsana ila iyalihi, the one who is good towards his dependents. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ہم سارے اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں نا، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انسانوں کو ہمیں فائدہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارا highest goal should be to give benefits to others, or least goal ye, so we should not cause harm for anybody. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said la yadkhulul jannah, that person will not enter paradise man la yamanu jarahu bawaika, from whom neighbor is not safe from his mischief. The person from mischief, his neighbor is not safe. ایک بندہ وہ جس کے فساد سے، اس کے تکلیف دینے سے اگر اس کا نیبر جو ہے سیف نہیں تو فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، he will not enter in paradise. ابھی ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنی طرف سے عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کے ڈرائیو وے بلاک کر کے آ جاتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ پھر یہ ہمیں جنت کا سبب بن رہی ہے کہ یا جہنم میں جانے کا سبب بن رہی ہے. جو کہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے نماز کی نیت سے، اور چاہے آگے جماعت ہو بھی جائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جانے کے اوپر امام سلام پھیر دی، اور یہ جب گیا تو نماز ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی ثواب دیتے ہیں، ایسے ہی ریوارڈ دیتے ہیں جیسے اس نے امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہماری نیت اچھی کے اوپر ثواب ملنا ہے، نہ کہ ہم اگر کسی کو تکلیف دے کے آئیں گے تو پھر تو ایسی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے جو ہے مومن کے اندر ایک شان ہونی چاہیے کہ مومن کے دل کے اندر ہر ایک کے لیے محبت اور پیار ہونا چاہیے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مالفن، دا بلیور از اے ٹریجر آف لو. اگر اس کے اندر محبت نہیں، پیار نہیں، تو اس کا مطلب یہ جو ہے صحیح مومن ہے ہی نہیں. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسان و یدہ. The real Muslim is the one who other
believer are safe from his hand and from his tongue. And wal mu'min, and the perfect believer is, which is high rank than Muslim. Wal mu'min aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. A perfect believer is one who the other people safe regards their lives and possessions. So if he is a real Muslim, so he will not cause harm for any mankind. He not, take other people's possessions. He not dishonest. یہ دوسروں کے مال ہڑپ نہیں کرتا, یہ دوسروں کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتا, اور فرمایا کہ دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دے رہی. انسان اس لیے کہا کہ اپنوں کے ساتھ میں بھی مسلمان سمجھ کے, مسلمان بڑا لو درجہ ہے, مومن ہائی درجہ ہے, کہ بھائی میں نے کہہ دیا اشہد لا الہ الا اللہ, آپ کے پاس کوئی سکیل نہیں, کسی کے پاس کوئی کہہ دے کہ بھائی اس کا ناپو اندر ایمان ہے کہ نہیں. لیکن ایمان وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کی ویلیو ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے دل کے بھید. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو پہچان نہ ہو تو اس کی جو ہے سائن اینڈ پروف اور ایویڈنس کیا ہے بلیور کا. سو آل مین کائنڈ دے آر سیف فرام regards their lives and possessions. So he not hurt anybody verbally, physically. تو اس لیے اگر ہم جو ہے ایسے کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ملے گی, اور جو ہے ہم جتنی زیادہ رحم کرنے والے دوسرے لوگوں پہ بنیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہمارے اوپر آئے گی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن, the most merciful has his mercy upon the merciful. کہ فرمایا کہ جو دنیا, اور فرمایا اس لیے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض, be merciful on the inhabitant of the earth. یرحمکم من فی السماء, he who is in heaven will have his mercy on you. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں, رحمت تو ہم سارے چاہتے ہیں, لیکن ہم دوسرے کریشن کے اوپر خود مرسیفل نہیں ہوتے, تو اس لیے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے جو ہے جب جہنم کے اوپر سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک عورت ہے جس کو اس کی کیٹ جو ہے وہ اس کو کاٹ رہی ہے, اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہے, اور وہ عورت آگے آگے بھاگ رہی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا میٹر ہے اس عورت کے ساتھ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کیٹ کی, اس بلی کی اونر تھی, اور اس نے اس کو ایسے باندھ رکھا تھا کہ نہ اس کو فوڈ دیتی تھی, خود پرووائڈ کرتی تھی, اور نہ ہی اس کو لوز کرتی تھی کہ وہ اپنا فوڈ خود تلاش کرے. تو اسی حالت میں یہ جو ہے مر گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آج اس عورت کی سزا یہ رکھی ہے کہ قیامت تک اس کی بلی جو ہے اسی طرح اس کو نوچ نوچ کر کھاتی رہی. تو میرے بھائی اور بہنوں, ہم نے تو کتنے انسانوں کو کتنی تکلیفیں دی ہوں گی. تو اس لیے ابھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈور ہے جو اس کی رحمت کا, توبہ کا, کہ فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان پیدا کیے ہیں اس کے اندر ڈورز ہیں, اور وہاں پہ عزت کے ڈورز ہیں, ذلت کے ڈورز ہیں, تونگری کے ڈورز ہیں, پراسپری کے, اور وہاں پہ جو ہے انڈیجنٹی کے ڈور ہیں, اور اسی طرح جو ہے آنر اور رسپیکٹ کے ڈور ہیں, اللہ پاک کی گریس کے ڈور ہیں, اور ڈی گریڈ بھی وہیں سے کرتا ہے, اس کے بھی ڈور ہیں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ڈور جو ہے ہر ایک اوپن ہوتا ہے اور بند ہوتا ہے. دیکھا کسی کے اوپر عزت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, بیچارہ عزت کے لیے دایاں قدم اٹھاتا ہے پھر بھی ذلت, بایاں اٹھاتا ہے پھر بھی ذلت, اپنی طرف سے جو ہے فائدے کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, فائدے کے لیے ہاتھ ڈالتا ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے, دایاں ہاتھ ڈالتا ہے نقصان, بایاں ڈالتا ہے نقصان. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے وہ ڈور کھلتے اور بند ہوتے ہیں. لیکن فرمایا کہ ایک ڈور ہے
جو ریپینٹنس کا، توبہ کا، فرگیونس کا، فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے بند کبھی نہیں کیا. وہ بند صرف اس دن ہوگا جب ایک سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اور دوسرا جب بندے کی جو ہے کیفیت آ جاتی ہے غرغرے کی، کہ جب وہ اینجل آف ڈیتھ کو دیکھ لیتا ہے اس وقت بند ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، جو ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچایا ہو یا تکلیف دی ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور توبہ کے یہ دروازے جو ہیں وہ ابھی کھلے ہوئے ہیں، ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے دیکھیں کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاحشہ عورت، بخاری شریف میں ہے کہ فرمایا کہ وہ جا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس ایک کتا جو تھا وہ پیاسا مر رہا تھا، پیاس کی وجہ سے مر رہا تھا. اب اس نے وہاں پہ کوئی اس کو بکٹ نہیں ملی، نہ کوئی رسی تھی نہ بکٹ تھی. اس نے اپنی شیٹ کو پھاڑا اور اس کے ساتھ اپنے لیدر شو کو ٹائی کر کے اور اس کے اندر سے واٹر جو ہے ڈرا کیا اور اس کو پرووائڈ کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. آپ سوچیں کہ اس نے ایک نجس جو ہے جانور کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی. اب دیکھیں کہ ہم اپنے دوسرے انسانوں کو کوئی فائدہ پہنچائیں گے، ان کے ساتھ رحم دل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمارے اوپر کتنی رحمتیں کریں گے، ہماری کتنی بخشش کریں گے. تو اس لیے انسان جو ہے اس کو ہمیشہ جو ہے دوسروں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈیل ود پیپل ود گڈ مینرز، کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو اتنے اونچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فرماتے ہیں تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. So by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you are lenient with them. So you deal with them gently. اور فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, and if you are rude in speech and harsh hearted, تو فرمایا لَنْ فَظُّوا مِنْ حَوْلِكَ, so they would be abandoned from you, so they will scattered from you. کہ اس کو بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ دیکھیں کہ رحیم ہیں، اور ہر معاملے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم اور شفیق تھے. اور دیکھیں کہ یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ فالذین ہاجروا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، کن کی وجہ سے؟ کفار و مشرک کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی تھی نا، اور پھر انہوں نے ہجرت ہی نہیں کرنے پہ مجبور کیا، اور فرمایا کہ ان کو جو ہے اللہ کے راستے میں تکلیفیں دی گئیں اور ان کے گھروں کو راب کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کو انہوں نے شہید کر دیا، آپ کے کتنے فیملی ممبرز کو انہوں نے دیکھو کل کر دیا پیگنز آف مکہ نے اور مشرکین مکہ نے، اور یہاں تک کہ ان کے گھروں کو لوٹ لیا اور اللہ کے راستے میں تکلیفیں دی، یہاں تک کہ قتل کیے. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے ساتھ ڈیل کیا؟ فرمایا کہ I forgive you the likewise that Joseph forgives his brother. جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، میں نے بھی تم سب کو جو ہے معاف کر دیا. تو یہ ہے ٹیچنگ آف اسلام کہ بھائی ہم نے کسی سے ریونج نہیں لینا ہے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جوڑ اسے جو توڑے تجھ سے، تو عطا کر اسے جو منع کرے تجھے، کہ یعنی جو تجھے نہ دے تو اسے عطا کر، اور فرمایا کہ دعا دے اسے جو گالی دے تجھے. تو یہ اسلام کی جو ہے یہ ٹیچنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پھر یہی نہیں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاعف عنہم،
pardon them, forgive them. اور فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, and ask forgiveness for them. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, and counsel with them in matters. کہ ان کو ڈسگریس بھی نہیں کرو, کہ ڈی گریڈ بھی نہ کرو. ایون وہی لوگ جو ایسے تھے جنہوں نے ظلم کیا, آپ پھر بھی ان سے مشورہ کریں اور ان کو معاف کر دیں, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں. اور فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جب پھر آپ اپنا عزم کر لیں, ارادہ کر لیں, تو ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان اللہ یحب المتوکلین, indeed Allah subhanahu wa ta'ala like those who put their trust in Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ سے کے اوپر جو ہے توکل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنا توکل نصیب فرمائے, اور ہمیں جو ہے جو قرآن پاک کے اندر جو ہے ایٹیکیٹ سکھائے گئے ہیں, مینرز سکھائے گئے ہیں, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون بندہ جو ہے سب سے اچھا ہے انسانوں میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس, the best among the mankind من طال عمرہ وحسن عملہ, who has long life and good conducts, کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی ہو اور اچھے اعمال دیے ہوں, یہ ہے سب سے اچھا انسان. اور فرمایا کہ سب سے برا انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی ہو اور اس کے برے اعمال ہوں, کیونکہ پھر جتنے اعمال برے ہوں گے اتنی ہی پھر آخرت کے اندر جو ہے اس کے لیے تکلیفیں ہوں گی, اور جس کی لمبی زندگی ہوگی, اچھے اعمال ہوں گے, تو اتنی ہی بیسٹ لائف وہاں پہ ہوگی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا, کہ فرمایا کہ give glad tidings to the peoples and do not alienate them. فرمایا کہ لوگوں کو بشارتیں سناؤ, نفرتیں نہ دلاؤ. آپ دیکھیں کہ سم ٹائم ہم اپنے بچوں کو ہی گھر میں سمجھاتے ہیں تو بس ڈرانے والی, جب وہ کوئی اچھا کام کرے اب ہم اس کو اپریشیٹ تو نہیں کرتے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, نماز پڑھے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا, ہیں روزہ رکھا, اس کے فضائل بتانے چاہیے. اور لوگوں کو بھی کوئی اچھا کام کرے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ان کو جہاں پہ سب سے پہلے دیکھو فرمایا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا, کہ بشارتیں سناؤ, کہ لوگوں کو ہمیشہ جہنم کا ہی جو ہے نا وہی نہ بتاتے رہو, ان کو جنت کے بھی بارے میں بتاؤ. سب سے پہلے اس لیے بشیرو سے شروع کیا کہ بشارتیں دو, نفرت نہ دلاؤ. اور فرمایا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا, کریٹ ایز اینڈ ڈو ناٹ کریٹ ہارڈشپ, کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, مشکلیں پیدا نہ کرو. تو بندہ جو ہے اس کو جو ہے بہت ایزی گوئنگ ہونا چاہیے, اور جو انسان دوسروں کو جلدی معاف کر دیتا ہے اس کی اپنی ہی زندگی کے اندر بڑا سکون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس لیے نشانی فرمائی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ, those who suppress their anger, those who control their anger, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, and pardons people. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اللہ سبحانہ وتعالی loves these good doers. فرمایا کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسوں ہی سے محبت کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو انسان فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو ڈیفیٹ کر دے, ریئل ریسلر وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لے. اور غصہ جو ہے وہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا جو ہے وہ ندامت کے اوپر جاتی ہے. آپ جتنے کام غصے میں کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کی اینڈ جو ہے ندامت ہی ہوگا, ریگریٹ ہی ہوگا. اس لیے انسان کے اندر بہت بڑی دو کمیاں ہیں, ایک کام بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے اور کئی دفعہ کئی کام کو سوچتا رہتا اور کرتا نہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے جو بھی کام آپ سوچ کے کریں گے نا ٹھہر کے, تو پھر آپ غصے میں جو ہے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے. تو جب رحمت کے اگینسٹ کیا ہے غصہ, تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندہ بن جاتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ کنٹرول غصے کے اوپر آ جاتا ہے.
تحمل مزاجی آ جاتی ہے، بردباری آ جاتی ہے، تو وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب بن جاتا ہے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. So by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, from the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala, لِنْتَ لَهُمْ. So you are lenient with them. You deal with them gently. So اس سے کیا پتایا چلا کہ رحمت اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ انسان کو یہ رحمت مل جائے. تو ہم سب بھائی مانگ تو سکتے ہیں نا کہ یا اللہ پاک تو ہمیں جو ہے اپنی رحمت عطا فرما، اور ہمیں ہمارے غصے پہ کنٹرول نصیب فرما، اور یا اللہ پاک تو اپنی رحمت کرم اور فضل سے جب کبھی بھی ہم نے کسی کو بھی، چاہے تیری کریشن میں کسی برڈز کو، اینیملز کو، انسان کو، یا اپنے بیوی بچوں کو، یا کسی بھی دوست احباب کو، کسی کلیگ کو کبھی تکلیف دی ہو، اے رب العزت تو ہمیں معاف فرما. کیوں کہ ہم معافی مانگیں گے. یہ جو ہمارے دل جو ہے پریشان رہتا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے. اور جس بندے کے اندر گناہ نہیں نہ رہتے، اس کو اس کی جیب میں چاہے مال ہو نہ ہو، پیٹ میں کھانا ہو نہ ہو، لیکن اس کے دل کے اندر سکون ہوتا ہے. That person will be satisfied and have a contentment of heart. تو اس لیے بھائی آج ہم سب کے پاس موقع ہے کہ فیو منٹ کے لیے سب کہہ لیں کہ جو بھی گناہ ہم نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک کیے، اے رب العزت ہمیں معاف فرما. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ہیں اور جو ہے ہر روز جو ہے 100 دفعہ کہہ دیا کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کا بچہ، آپ کا چھوٹا بھائی، اور کوئی آپ کا دوست احباب آپ کو تکلیف دے دے اور بعد میں کہہ دے کہ سوری، معافی مانگ لے، بیوی مانگ لے، خامد مانگ لے، آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس نے معافی کو پیدا کیا ہے تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے جب انسان معافی مانگتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ. The one who repents become beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. تو ہم بھائی سب اللہ تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں نا، اس لیے یہاں پہ آئے ہیں. تو پھر آج سارے جو ہے ابھی بھی معافی مانگ لیں، اور جاتے ہوئے بھی گھر میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے جائیں. جتنے گناہ کیے ہیں ان کو یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب